بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی، حصہ نمبر 13۔ غزوہ خندق، مسلمانوں کا عزم و حوصلہ۔ مدینہ کی فضائیں ایک بار پھر خطرے کی گواہ بننے والی تھی۔ قریش جو بدر اور احد میں مسلمانوں سے بدلہ نہ لے سکے، اب اپنے اتحادی قبائل کے ساتھ مدینہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ یہ کوئی عام جنگ نہ تھی، یہ فیصلہ کن معرکہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطرے کو بھانپتے ہوئے صحابہ سے مشورہ کیا اور پھر وہ فیصلہ ہوا جو جنگ کی تاریخ بدلنے والا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایرانی جنگی حکمت عملی کا مشورہ دیا۔ خندق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت کو قبول فرمایا۔ مدینے کے گرد ایک گہری اور وسیع خندق کھودنے کا عمل شروع ہوا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے دن رات کی محنت سے بھوک، پیاس اور تکن کے باوجود زمین کو چیر ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خندق کھودنے میں شریک ہوئے تاکہ جذبہ مزید بڑھ جائے۔ جب قریش اور ان کے اتحادی مدینہ پہنچے تو سامنے خندق تھی، ایک ایسی رکاوٹ جس کی انہیں کوئی توقع نہ تھی۔ ان کے گھوڑے رک گئے، ان کے قدم رک گئے۔ یہ ایک غیر متوقع حکمت عملی تھی اور اس نے دشمن کے حوصلے پست کر دیے۔ قریش اور ان کے اتحادیوں نے مدینہ کا محاصرہ کیا۔ دن گزرے، راتیں گزری اور سردی، بھوک اور خوف نے سب کو گھیر لیا، لیکن مسلمان نے اپنی حکمت، اخلاص اور اللہ پر یقین کے ساتھ صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اللہ کے وعدوں کی یاد دہانی کرواتے رہے۔ یہ خندق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے کھودی گئی۔ انہوں نے ایک اپنی ایرانی جنگی طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور وہی مدینہ کے دفاع کا ذریعہ بن گیا۔ یہ حکمت عملی مسلمانوں کے لیے ایک نیا تجربہ تھی، لیکن ایمان کے ساتھ اپنائی گئی ہر راہ کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ مسلمانوں کی دعائیں اور صبر رنگ لے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے آندھی اور طوفان کے ذریعے دشمن کے خیمے اکھاڑ دیے، ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا اور ان کی صفوں کو منتشر کر دیا۔ قریش اور ان کے اتحادی بغیر کوئی جنگ جیتے پسپا ہو گئے۔ غزوہ خندق نے مسلمانوں کو ایک عظیم سبق دیا۔ اللہ کی مدد انہی کو ملتی ہے جو صبر، استقامت اور حکمت کے ساتھ اس کے دین کا دفاع کرتے ہیں۔ یہ جنگ صرف ایک دفاعی جنگ نہیں تھی، یہ ایمان، قربانی اور قیادت کی روشن مثال تھی جو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں رقم ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے سبق میں بیان کیا جائے گا مزید۔ والسلام، جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔